بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پبلک نیوز کی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. پبلک نیوز کی طرف سے آپ سب کو عید کی بہت ساری خوشیاں, بہت مبارک ہو آپ کو عید. عید جو تہوار ہے اپنوں سے ملنے کا, خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں سے, اہل خانہ سے تو ہم ملتے رہتے ہیں, لیکن اس دفعہ عید تھوڑی سی مختلف ہے. اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے کہ یہ کیسا ایک نیا ایکسپیرینس ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور زیادہ بات کو طول دوں, میرے ساتھ اس وقت جو پرسنالٹیز موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں, کیونکہ ان سے بہتر اس معاملے پر کوئی بول نہیں سکتا. ہمارے ساتھ پاکستان ٹی وی کے ایک نامور شخصیت موجود ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب, آپ نے وقت دیا. شجاعت ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستانی ڈرامے کا بڑا نام, اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ شجاعت ہاشمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور سیلیبریٹیز موجود ہیں, ہمارے چینل کے اینکرز ہیں. ہمارے ساتھ حنا خان ہے, وجاہت خان ہے اور پریشے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ تینوں بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز بھی لیں گے. آئی ول اسٹارٹ ود یو شجاعت صاحب. جی بسم اللہ. دی سینئر موسٹ. جی بسم اللہ. سر, عید جیسا کہ اب اور کوئی عید ہوتی تو میں شاید یہ پوچھتا کہ آپ کے زمانے میں عید کیسی ہوتی تھی, ہم عید کس طرح سے مناتے ہیں, لیکن اس عید میں ہم دونوں میرا خیال ایک ہی صف میں آ چکے ہیں. تمام جنریشنز ایک صف میں آ چکی ہیں. ایک اور طرح کی عید آ چکی ہے, کیونکہ ڈسٹنسنگ, خاص طور پہ فزیکل ڈسٹنسنگ اینڈ سوشل ڈسٹنسنگ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آج بچوں کے ساتھ کس طرح عید ملی؟ آپ کی باہر اگر سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے تو پھر ایٹ رسک ہوتا ہے انسان, تو کس طرح سے ایکسپیرینس رہا؟ پہلے تو میں آپ کو ذرا سا عید کے بارے میں بتاؤں, جو میں پہلے اکثر بے شمار پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ وقت کا ایک بہاؤ ہے, جس میں عید بھی ہے, بقرعید بھی ہے, اس میں کہیں محرم بھی ہے. یہ ساری چیزیں وقت کا بہاؤ ہے. اس کو ہم کس طرح مناتے ہیں وہ ہم اپنے اپنے حوالے سے مناتے جاتے ہیں. جو ہمارے ہاں ایک صورتحال چلتی آئی ہے بچپن سے, وہ اتنی خوبصورت ہے, وہ اتنی عمدہ باتیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مطلب اگر ان کو میں دیکھیے, جب میں چھوٹا سا تھا تو بچے مطلب والدین ہمیں لے کے جایا کرتے تھے بازار. ذرا اور بڑے ہوئے تو ہم پیسے کمانے لگے تو ہم اپنی بہنوں کو چوڑیوں کے لے کے جاتے تھے, مہندی لگوا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, خرید و فروخت. اس کے بعد سارا دن جس طرح گزرتا تھا, ایک عجیب ہنگامہ, کھانے پکوان, آنا جانا. اس دفعہ جو عید ہے جو کرونا کی وجہ سے ہم منا رہے ہیں, اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے کبھی آج تک یاد نہیں ہے کہ میں نے اتنے برسوں میں کبھی نوٹ نئے نہ لیے ہوں یا نہ دیے ہوں. یا تو بزرگ ہمیں دیتے تھے یا ہم بچوں کو دیتے تھے. وہ نئے نوٹ اب نہیں ہیں, تو وہ بچے بڑے حیران. ہم کو تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ یار نئے نوٹ ملیں گے, بڑا مزہ آئے گا, خرچیں گے تو بڑا مزہ آئے. وہ اب اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کی جب ہم بات کریں گے تو بیٹا اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. 23 آدمی آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے, آپ ایک کو کہتے ہیں نہیں تم ہاتھ نہ ملانا, مسافہ نہیں کروں گا. وہ وبا کا شکار تھا. اس سے بڑی سوشل ڈسٹینسنگ کے میرے آقا و مولا نے تو ایک ایک چیز کلیئر کی ہوئی ہے. ہم کو اگر اب نہیں سمجھ آتی تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ وہ پہلے ہی وہ کہتے. پھر بڑا واضح ان کی بات ہے کہ جہاں وبا ہے وہاں اگر تم ہو تو وہاں سے مت نکلو, وہیں رہو. اور اگر تم کہیں اور ہو تو جہاں وبا ہے وہاں مت جاؤ. بالکل کوئی چیز رہ گئی ہے اس کے اندر. اس واسطے میں کہتا ہوں اسلام از اے کمپلیٹ پالیٹی. زندگی کا ہر لمحہ, ہر گوشہ, ہر چیز اس کے اندر کلیئر ہے. ہمارے نہ سمجھنے کی بات ہے. تو اس دفعہ بیٹا جو ہم نے عید منائی ہے وہ بالکل عجیب عید منائی ہے. بس ہم نے تو دعائیں کی ہیں کہ الہ العالمین جس عذاب میں پوری انسانیت اس وقت پھنسی ہوئی ہے, اپنی رحمت فرما, بس معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. خلیل صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. عید آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ اب یہ ایک بالکل نئی طرح کی, خاص طور پہ سوشل ڈسٹنسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ گھر میں, دوستوں کے ساتھ خاص طور پہ جب آپ بغل گیر نہیں ہو پاتے, تو اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دس کوڈ بی دا نیو نارمل. آگے یہ ایک اسی طرح سے اسی طرز پر معاملات شاید آگے چلتے رہیں. تو وہ پرانی جو روایات اور وہ سارے جس طرح سے ایک پریکٹسز تھیں وہ تو چھوٹ جائیں شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میری طرف سے سب کو عید مبارک. میرا حال کچھ ہمیشہ سے زندگی میں مختلف رہا لوگوں سے. کرونا سے پہلے بھی میرا یہی حال تھا کہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے. اچھا. میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں, اٹھ کے اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہوں. تو سٹیٹس کو مینٹینڈ ہے. تو گھر ملنے بھی کوئی نہیں آتا تھا؟ وہ اپنے چوائس پر. اچھا. تو سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ نارملی لوگ ویسے مجھ سے رکھتے ہیں.
اس سے کوئی کرونا کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں مجھے کبھی کبھار اب جب عیدیں آتی ہیں, اب جب ہم عیدیاں دینے والے ہیں, لینے والے نہیں ہیں, تو وہ لمحے یاد آتے ہیں جب کبھی عیدی ملا کرتی تھی. اور یاد رکھیے کہ آپ جتنی بھی عیدی بانٹ رہے ہوں, وہ عیدی لینے کے مزے کو حور نہیں کر سکتی. درست. تو وہ لمحے اب بھول گئے, وہ لمحے اب رہے نہیں, یادداشتوں میں محفوظ ہیں کہ ہم کس طرح بھاگم دوڑ ہر وقت چچا کے ساتھ تایا جس کے طرح سے پیچھے. اور بہت سی چیزیں بدلی ہیں, ہم نے اڈیپٹ کی ہیں, تو اگر ٹرانسفر آن لائن ہو جائے عیدی. I hate this idea. I absolutely hate this idea. دینی تو ہے نا عیدی. No, that is no concept of عیدی. عیدی کے لیے بحث نہ کرنا, جس طرح دودھ پلائی کے لیے بحث نہ کرنا, کوئی دودھ پلائی نہیں ہے, صحیح. اسی طرح عیدی کے لیے بحث نہ کرنا کوئی عیدی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا چوڑیوں کے سٹال لگتے تھے, عید کارڈ بکا کرتے تھے. عید کارڈ ہم اپنے دوستوں اور ہم نے اپنے تعلق داروں کے حوالے سے خریدا کرتے تھے کہ کس کو کیا بھیجنا ہے. وہ ایک چناؤ کا لمحہ ہوتا تھا. پھر ان عید کارڈوں کو گھر لایا جاتا تھا اور حفظ مراتب کے حساب سے ان کو لکھا جاتا تھا کہ اگر فلاں آدمی کو لکھنا ہے تو کیا لکھنا ہے, فلاں آدمی کو لکھنا ہے تو کیا لکھنا ہے. وہ ایک تردد تھا. تردد ہفتہ 10 دن پہلے شروع ہو جاتا تھا. یہ ایک تردد تھا, اور تردد میں محبت ہوتی ہے. واہ واہ. کہ آپ کسی کے لیے قلم لے کر یا دوات لے کر, اس زمانے میں دواتیں بھی ہوتی تھیں, ان میں ان کی روشنائی میں ڈبو کر آپ قلم سے لکھتے تھے. تو کیا ہوتا تھا, وہ عید کارڈ سنبھالے جاتے تھے واہ. جیسے محبتیں سنبھالی جاتی ہیں. اب ایسے میں سنبھالا نہیں جاتا. اب تو ایک میسج کی مار ہے عید مبارک, اور وہ میسج بھی آپ ٹائپ کر کے رکھتے ہو اور آنن فانن ایک نوب دبانے کے بعد سب کو بھیج دیتے ہو. تو تفریح کی کوئی نہیں ہے, حفظ مراتب کوئی نہیں ہے, محبتوں کے معیار کوئی نہیں ہے. اس ایک عذاب سے ہم گزرے تھے کہ مولانا کیا تھے ان کے نام, میں ان کو سن رہا تھا, انہوں نے نام بھول گیا مجھے, وہ فرما رہے تھے اس ایک عذاب سے گزرے تو ہم کرونا کے عذاب میں آ گئے. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر, لیکن شاید یہ ہمارا وہ کیا دھرا ہے جس کی وجہ سے ہمارے منہ پر تھپڑ پڑا ہے آج. وہ جو ہم آ کے ذکر کیا کرتے تھے کہ جناب وہ 20 بندے آ گئے مجھ سے جفی ڈالنے کے لیے عید والے دن, تو وہ جفیوں سے محروم ہو گئے آج آپ. صحیح. ناشکری کی ہے یا اس ناشکری کی سزا ہے کرو. ہے نا. کتنی عیدی ملی آپ؟ الحمدللہ ابھی تو بہت کم, اس بار تو ملنے ملانے کا بھی الحمدللہ اتنا کم ملی سین ہے. ہاں میں تو الحمدللہ ہی کرتی ہوں, تو شکر کرتی ہوں جتنی بھی مل جائے, جتنی بھی مل جائے. اور باقی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے ان کی, خلیل الرحمان قمر صاحب کی, عید کارڈز کے حوالے سے. میرے ہوش جب سے میں نے سنبھالا نا, تو مجھے تو یہ فیشن تو ختم ہی ہو چکا ہوا تھا, لیکن میری سسٹرز کے پاس نا وہ کارڈز کا ایک پورا کلیکشن تھا, اور مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. عید کارڈز بھی اتنے پیارے بنے ہوتے تھے, اور اس میں جو شعر ہوتے تھے وہ بہت ہی مجھے پسند آتے تھے. لیکن ہماری مطلب اب تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. سمپلی پہلے وہ گفٹس ہوتے تھے, چوڑیاں دیتے تھے, کوئی چھوٹے موٹے گفٹس ہوتے تھے, اور یہ پیسوں کا کانسیپٹس نہیں تھا, مطلب پیسوں کا نہیں ہوتا تھا. عید کارڈ میں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ عید کارڈ میں جو وہ شعر شاعری ہوتی تھی. صحیح بات ہے, لیکن وہی آپ کے دور میں تو یہ ہوا نہیں. خلیل صاحب ویسے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, وجہ سے میں نے اس بارے میں بات کرنی ہے, لیکن ایوولوشن, یہ کچھ جس دور کی آپ نے بات کی, میں نے باقاعدہ, میں شاید بالکل اس لاسٹ روایتوں کے برباد ہونے کو میں ایولیوشن نہیں مانتا, لیکن ٹیکنالوجی جس طرح سے آئی اور اس کے بعد جس طرح سے آگے بڑھا معاملہ, لوگوں نے اڈیپٹ تو کرنا ہے نا, خوشی تو منانی ہے. اڈیپٹ کرنا ایک اور چیز ہے, روایتوں کا ایولیوشن سے کیا تعلق ہے؟ ایوالو کرنا, اس کو ایوالو نہیں کہا جا سکتا. وہ بہتر روایتیں ہونا چاہیے تھی, ہم تو بربادی ایولیوشن نہیں ہوگی. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر عرض کروں منیر نیازی کا. ارشاد. رشتہ روایتوں سے بھی باقی نہیں رہا, تو آئندہ کے سفر کے افق پر بھی کچھ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو پھر روایتیں بڑا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. بربادی کو ایولیوشن نہیں بولتے, ایولیوشن میں ہم آگے بڑھتے ہیں. نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہ ہو تو پھر آپ نے کہیں خوشی تو تلاش کرنی ہے. ہمیں اللہ نے کریٹو بنا کے بھیجا ہے, یہ ہمیں کریٹ کرنا چاہیے. وی آر ناٹ somebody who ایک ایسی مجبوری آ گئی. No, I don't believe people who see the things happening make the things happen. I don't believe in people, such people. وجاہت کیسی گزر رہی ہے,
اور خاص طور پہ یہ کہ مطلب یو ہیو ٹو کم ٹو آفس آن این آف ڈے، اور وہ ہر دفعہ، اور کورونا کے باوجود جہاں پہ لوگ ورک فرام ہوم، ہمارے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں ہے اپارٹ فرام دیٹ. کس طرح کا لگ رہا ہے جب دوستوں سے اس دفعہ آپ گلے نہیں مل سکتے؟ نہیں، سچی بات تو یہ ہے اکبر کہ 4-5 سال سے جب سے ہم اس فیلڈ میں ہیں تو وہی عید گھر سے نکلے آفس آ گئے، بالکل وہ عید آفس میں ہی. اور آفس کے لوگ جس طرح کا ہمارا ماحول ہے، ایک فیملی کی طرح ہم لوگ رہتے ہیں، تو آفس والوں کے ساتھ ہو یا گھر والوں کے ساتھ ہو، اس کا ایک اپنا چام ہوتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی، خلیل صاحب نے ابھی بات کی کہ یہ عید پہلی دفعہ ہمیں ریئلائز ہوا ہے. جب پچھلی عید تھی یا پچھلی جو عیدیں ہم مناتے تھے تو گلے ملتے ہوئے، عید ملتے ہوئے تو اکثر ہم اوائڈ کرتے تھے، یار بس ٹھیک ہے اب نکلیں مسجد سے یا کم لوگوں سے ملا جائے. شاید وہ قدر نہیں تھی ہمیں، اب یہ قدر ہمیں صحیح معنوں میں محسوس ہوئی ہے کہ واقعی یار کتنی بڑی نعمت تھی، اور جس حدت کے ساتھ گلے ملتے تھے ہم لوگ، جب ہم اس سے محروم ہوئے ہیں تو اب گزشتہ عید کی ہمیں قدر آئی ہے. تو اس کے علاوہ ایک بہت پھیکی سی عید ہے اکبر. مثلاً اس ماحول کے اندر جب یہ پینڈیمک ہے، اس کے علاوہ پھر جو معاشی حالات ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ رسم دنیا ہے عید منانا، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ہمارے، تو کافی چیزیں مسنگ ہیں. وہ جو اپنے لوگوں کا گھروں میں آنا، گھر میں ملنا، گھر والوں سے ملنا، اس کے بعد مساجد کے اندر جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد ملنا. اور سب سے بڑی بات جس طرح سر نے یہ کہی کہ عید کے نئے نوٹ وہ نہیں ہیں، بچپن سے جو ہم لیتے آئے تھے عیدی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بہت شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے ہمیں. اور واقعی میں اب احساس ہوا ہے کہ گزشتہ عیدوں میں جو ہم ناشکریاں کرتے رہے ہیں، شاید یہ اس ناشکری کی جو ہے نا وہ قیمت ہے جو ہم اس دفعہ ادا کر رہے ہیں. بے شک. تو یہاں پر ہم عید منا رہے ہیں، عید کا نام ہی خوشی کا ہے، اور جب آپ کی خوشیوں میں شریک نہ بالکل ہو، بالکل گھر ٹھیک سے عید دور کی ہیں. تو پھر کرونا عید بنا رہا ہے جی. میں کرونا عید منا رہے ہیں، میں بالکل تو ایسا سر ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب انسان مسلسل نہ غم میں رہ سکتا ہے نہ خوف میں رہ سکتا ہے، یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے. اب جو حالات امپوز ہو گئے یا ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ایز یو سیڈ آ گئے ہم پہ، اور یہ ہم جو بھی بھگت رہے ہیں، یہ بے شک رہ لیں، لیکن ہمارے جذبات مسلسل خوف کے اور دکھ کے تو نہیں رہ سکتے. تو کچھ تو اس میں سے نکلنا ہوگا، نہیں، کچھ وہ تو پھر اس میں بھی کوئی نہ کوئی خوشی تلاش لاک کرنی ڈاؤن ہوگی. کھلتے پتہ چل گیا کہ ہم مسلسل غم میں نہیں رہ سکتے. جو تباہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے، دوست دشمن سب کو محفوظ آمین رکھے. آمین آمین. پریشے کیسا لگ رہا ہے آپ نے؟ مطلب آپ پہلے یو بن ورکنگ ان میڈیا، لیکن یہ خاص طور پہ اینکرنگ میں اب جو آپ کو لمبی شفٹس کرنی پڑتی ہیں اور چھٹی نہیں مل رہی ہوتی، اور پھر عید اس طرح کی کہ جس پہ آپ اپنے فیملی کو، کلوز فیملی کو تو، لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی کو آپ نہیں اس طرح سے مل پاتے. تو سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ عید اس دفعہ منا رہی ہوں. اور سب سے بڑی میرے لیے جو ایک میں بہت زیادہ پرجوش ہوں، اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی سیلیبریٹیز کے پہلو میں بیٹھ کے بولنے کا موقع مل رہا ہے، تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور عید جو ہے اس دفعہ تو عید اپنوں کے ساتھ بھی اگر گھر میں ہم ہوتے تو میرا خیال میں اتنی گیدرنگ جتنی یہاں پہ ابھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتی تھی. تو میرے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، میں بہت انجوائے کر رہی ہوں میری. چلیں الحمدللہ ہماری عید تو بہت اچھی گزر رہی ہے سو فار، ماشاءاللہ زبردست ہے. بریک پہ جانے کا ٹائم ہے. بریک پہ جانے سے پہلے خلیل صاحب کچھ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کچھ کلام ہو جائے. ابھی تو میں وہ عید کارڈوں میں ایک شعر پڑھا تھا مجھے کبھی 1985 میں نے وہ شعر میں سنا دیتا ہوں. یہ کسی کا ہے کہ عید آئی ہے سلگتی ہوئی یادیں لے کر، عید آئی ہے سلگتی ہوئی یادیں لے کر، آج پھر اپنی اداسی پہ ترس آتا ہے. واہ واہ. اچھا اکبر، خلیل صاحب کے شعر سے مجھے بھی ایک عید کی مناسبت سے شعر یاد آیا ہے، تو ان حالات میں میرے خیال ہے وہ فٹ اترتا ہے. کہتے ہیں کہ تیری دید سے وابستہ ہے عید میری، میں کیسے عید مناؤں کہ تم نہیں آؤ. کس کی بات کر رہے ہیں ویسے؟ نام تو نہیں لے سکتے، لیکن حالات کے تناظر میں یہ شعر میرا خیال ہے فٹ اترتا ہے. نہیں بالکل ٹھیک نہیں، ہے. اگلی عید پر وہ ساتھ ہوگی تمہارے. ایک بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ خلیل صاحب سے بات کرنی ہے. ہم بات کر رہے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کی، تو پوچھیں گے ان سے کہ یہ نئے جن سکرپٹس پہ کام کر رہے ہیں، کیا ان میں بھی 6 فیٹ کے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ سکرپٹس لکھیں گے، اور کیا معاملات ہوں گے آگے آفٹر دس بریک؟
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी खलीलुर रहमान कमर साहब, अब स्क्रिप्ट किस तरह का होगा? अब कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। आप यू मस्ट बी वर्किंग ऑन न्यू स्क्रिप्ट्स, तो ये तो अभी कहीं जाने वाला लग नहीं रहा। ड्रामा तो आना है, वो तो मस्ट है, आप वो जो तहरीर है वो तो आप लिख रहे होंगे, तो इसमें मतलब वो एक स्पाइस निकल जाएगा उसमें से, कुछ सीन्स फिर किस तरह से क्रिएट हो पाया करेंगे? अच्छा, इससे पहले कि मैं स्क्रिप्ट के बारे में कोई बात करूं, आज सबसे पहले मैं उस हस्ती के बारे में बात करना चाहता हूं जिनके बराबर बैठा हुआ हूं मैं आज। एक ऐसा शख्स, मैंने ये कभी ना बताया हो किसी को कि मैंने किन किन को सुनकर, किन किन को काम करते हुए देखकर ये काम सीखा। अल्लाह की जो मेहरबानियाँ वो अलग, लेकिन अगर मैं किसी शख्स को बांगे दोहल अपना उस्ताद कह सकूं, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, मेरी ट्यूशन इस तरह हुई कि मैं उनको देखकर उनके काम से सीखता रहा, उनके लबुलहन से। मेरे उस्ताद डॉक्टर एहराज नकवी के बाद जिस शख्स को मैंने, जिसके बोलने से, जिसके उतार चढ़ाव से और जिसकी यूजेज ऑफ एयर इन माउथ से मैंने सीखा मुकालमा बोलना और किसी को बताना कि मुकालमा कैसे बोलते हैं, जिसकी उर्दू के बोलने के स्टाइल से खलीलुर रहमान कमर कभी जब एक्ट किया करता था, इट वाज शुजात हाशमी साहब। और मैं किस कदर आज मुझ पर करम है अल्लाह का कि मैं ठीक उनके बराबर ही बैठ गया हूँ। आपकी बड़ी नवाजिश, आपने तो बहुत सारे। अब मुझे ज़रा सा मुझे मौका दीजिए, मैं इस काबिल नहीं। देखिए, मैं आपके इनके लिए एक बात बताऊं। मेरा इनका पहला तारुफ ये था कि मुझे एक साहब ने आके कहा कि जी वो एक ड्रामा चल रहा है फलाना, उदे एक बंदा बिल्कुल ताड़े लिए एक्टिंग कर रहे हो, ताड़ा भाई है। मैं कहा हाँ वो मेरा भाई है, मुझे नहीं पता, कुछ नाम भी नहीं उसने बताया। इसी तरह फिर 2-3 लोगों ने बताया इस तरह, तो मुझे खाम का इस बंदे से प्यार हो गया कि यार कौन है जो मुझे मिला भी नहीं है और मेरे काम को वो फॉलो कर रहा है, दिस इज़ वेरी गुड। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए। मगर मैं आपको एक बात और बताऊं, ये इन्होंने इतने लफ्ज़ बोल दिए, इनकी बहुत मोहब्बत है। देखिए, यूनिवर्सिटी में जाता है बंदा, एमए कर लेता है, एमफिल कर लेता है, पीएचडी कर लेता है। ये आदमी प्रिज्म है, इसमें कोई शक नहीं। ये यूनिवर्सिटी के बाहर रहा है और इसके अंदर इधर से जो लाइट पड़ी है, इसने बेशुमार मल्टी लाइट्स यहाँ से निकाल के दिखा दी हैं कि ये लो, ये है। बिलाशुबा। तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि एक आदमी जो यूनिवर्सिटी गया नहीं, जिसने एमफिल नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर जब काम किया तो उसने कहा देखो पीएचडी ऐसे भी होती है। तो ये इस आदमी का क्रेडिट है और मैं खुदा इसको ज़िंदगी दे। और फिर उससे भी बड़ी बात ये है कि यार इसका जहन और इसका जो मतलब सफ़र, जो मंजिल है वो बहुत ठीक है। जिस तरह भी उन्होंने पिछले दिनों 2-3 ऐसे अनडाउटेडली सर, मैं वही मेरे जहन में आ रहा था कि नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। ज़रूरी बात है। देखिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है। जी जी, एक्टर उक्टर सारे हो जाते हैं, हाँ जी, क्लिक भी हो जाते हैं। ये किबला दुरुस्त होना बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों जो इनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चली, जो बातें हुई, शाबाश। मैं, क्योंकि मैं ये काम पहले भी करता रहा हूँ। अब इन्होंने एक उस तरह एक और भी वो इनका वो मैंने देखा कि वो मोटरवे के ऊपर 120 की 40 140 वाली, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 17 साल इसी वास्ते बैन होके गुजारे हैं। 17 लॉन्ग ईयर्स अपनी ज़िंदगी के इन्हीं बातों से लड़ाई बड़ी ज़रूरी है। वो बड़ा अच्छा जुमला है कि बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। क्या बात तो ये बड़ी सही बात है। बोल, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फनकार होना, प्रिंसिपल्ड होना बहुत जरूरी है। कुछ Exactly, उसूल और होते उसके हैं, ऊपर आवाज़ उनसे उठाना हाँ, बहुत बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल है दुरुस्त बात कि यार ये मेरा नुक्ता नज़र है। आप एग्री करें ना करें वो आपकी मर्जी, मगर ये मेरा नुक्ता नज़र है। मेरे ज़हन में यही आ रहा था जो आप कह रहे थे कि जितनी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है माशाल्लाह खलील साहब, इसमें कोई दूसरी राय ये नहीं बात है, ये हो नहीं सकता अगर इसमें किबला कोई दुरुस्त दूसरी ना राय हो। नहीं है। लेकिन ये बहरहाल एक ऑन अ लाइटर नोट अपनी जगह पे बात थी, लेकिन खलील साहब ये ऑन अ सीरियस नोट भी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे अभी तक देयर इज नो लाइट, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कि इससे, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट नहीं पता कितना अरसा चलेगा। और ये बहरहाल एक चैलेंज है और मुझे ये लगता है कि आप इसको जिस खुश उसलूबी के साथ उसका हक अदा करेंगे, उस चैलेंज का जो मैं 6 फुट के फासले वाली बात कर रहा था, उसमें स्क्रिप्ट्स किस तरह के होंगे? पोस्ट कोरोना जो लिटरेचर है, ड्रामा है, वो किस तरफ जाएगा, कैसे होगा? आपके जहन में क्या चल रहा है? एक शेयर करें एक बात तो हज़फ कर दीजिए अपने दिमाग से कि शूटिंग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो सकती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो वील वेट अप टिल सच गुड टाइम जब इट इज़ ऑल वायबल फॉर अस टू बी ऑन द शूट एंड एज it should be shot as we want it.
اس کے لیے شاید وہ وقت جو ہے وہ جو ٹرانزیشن کا ہے اس پرٹیکولر مومنٹ تک پہنچنے کے لیے وہ ہمیں اسکرپٹ لکھنے اور پلان کرنے میں گزارا. رومانٹک سینز خاص طور پر. Oh, of course. That is not possible. Drama cannot be shot this way, you know. کہ آپ 6 فٹ کے فاصلے پر ہیرو ہیروئن کو یا کریکٹرز کو کھڑا کر دیں. دوسری بات جو ہے بڑی اہم, کرونا سے 900 کچھ لوگوں کا انتقال ہوا. ایک وبا ہے جس نے پورے عالم کو گھیر رکھا ہے, لیکن اس سے بھی ایک پرانی وبا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, غربت. اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ روز مرتے تھے, ان کا ڈیٹا تو آپ کو دیا ہی نہیں جاتا. بالکل. تو وہ چونکہ بے شرمی کا ڈیٹا تھا تو بے شرمی کے ڈیٹے کو ہم اس طرح کوٹ نہیں کرتے. امیر لوگ مرنے لگ جائیں تو ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے, تو وہ غریبوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. تو ساتھ اس کے وہ ڈیٹا بھی چلا ہے نا, تاکہ ایک تشفی رہے کہ اصل میں یہاں کتنی موتیں ہو رہی ہیں اور ان اموات کی وجہ سے جتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں. تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا, اور سون ہم اگر اس میں رہنا ہے تو ہم نے بھی پھر اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ بات اوکے, تو ڈونٹ وری. ہمارا تو بلیف ہے, اللہ کے بعد ہم موت کو ماننے والے لوگ ہیں. That's not the big نہیں, that is absolutely no difference of opinion on that. اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن جب اس میں کوئی چینجز نہیں آ جب تک یہ ختم نہیں ہو رہا پھر ہم کوئی رومانٹک ڈراماز آپ کے کوئی وہ اسکرپٹ وہ ان پروسیس نہیں ہے. یا ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو ارطغرل کے آنے کے بعد جو ایک ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے, دس از ہائی ٹائم وی شوڈ بی digging out our books to find out those good heroes which we actually forgot. And that was the crime, perhaps. For that matter, we are paying the cost even today after 72 years of our inception. تو وہ بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں اپنی جنریشن کو بتانا ہے کہ بھیا ہیرو بریڈ پٹ, اور بریڈ کیا ہے نام اس کا, بریڈ پٹ ہی ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہ نہیں ہے. ہیرو تو یہ تھے. ہمارے پاس تو حقیقی ہیرو ہیں, ہمیں تو سپر ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے کسی اسکرپٹ ویسے یا آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. اچھا, یو ورکنگ آن سچ اسکرپٹ, تو اس پہ کوئی کچھ شیئر کریں گے تھوڑا سا ہمارے ساتھ؟ کچھ تھوڑا سا نام نہیں شیئر کروں گا. ہاں ایبسلیٹلی. ہی از دی بگیسٹ ہیرو آف اسلامک ہسٹری آئی ٹیل یو, آف دس ریجن. واٹ از ریجن؟ اسلام کا کون سا ریجن ہے؟ ایک منٹ یار, ایک منٹ شجاعت صاحب, اسلام کا کون سا ریجن؟ نہیں, ارطغرل کو تو ریجن کی وجہ سے ہے. نو نو, یہاں پہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوکلی یہاں پہ آپ کیوں. نو نو, Ardhurul is not a regional hero at all. It is an Islamic hero. Without any boundaries. تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین کچھ اب ہیرو کہیں تو پیدا ہوتا ہے نا خطے میں دنیا کے, لیکن وہ ان کا وہ ریجن نہیں ہو سکتا. دیکھیے عثمان صاحب کے جو والد صاحب تھے, ایک منٹ, محمد بن قاسم عرب میں پیدا ہوا, ہیرو ہمارا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. ہیرو کی کوئی زمین. اچھا, لیکن سر یہاں پر ایک اور بات اکبر میں کرنا چاہوں گا کہ سر یہ ایک ہم جب یہ بات کرتے ہیں, جس طرح ارطغرل کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا ریجن کا ہیرو نہیں ہے, بڑا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہم اپنی نصاب میں پڑھتے آئے ہیں, مسٹر چپس کہاں کا تھا, یا ہمٹی ڈمٹی جو ہم اپنی پوئمز کے اندر پڑھتے آئے ہیں, مسٹر چپس میرا اور آپ کا ہیرو نہیں. وہی نا سر, مثلا وہاں پہ اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کا تھا, یہاں پہ وہ ہمارا ہیرو ہے. وہ ہیرو کہاں سے ہے؟ نہیں, جو نصاب کے اندر وہ ہیرو واقعی ہیرو تو نہیں ہے. ہمٹی ڈمٹی تو خیر ہی سیٹ آن ا وال اور وہ گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا, وہ تو ہیرو ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ہیرو بنانے پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن جب ایسے ڈراماز ہوتے ہیں پھر ان کو ریجن تک محدود کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس کا جو کاؤنٹر آتا ہے سر ایک چھوٹی سی چیز صرف ایڈ کرنی ہے, اس کا جواب آپ دے دیں. آپ جس جگہ الجھ رہے ہیں نا, آپ فارغ نہیں نہیں نہیں, الجھنا بالکل نہیں, الجھ رہے ہیں نا کہ وہ ریجن مسلمان جہاں پیر رکھتا ہے وہ اس کا وطن ہے, وہ اس کا ریجن ہے. ضرورت نہیں رہتی. صحیح بات. بس اب اگلی بات, ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ اصل میں اس طرح سے بات کرتے ہیں نا کہ جن کو ہم ہیرو مانتے ہیں تو فلانا فلانا پڑھاتے رہے, ہم نے کبھی پڑھایا ہی نہیں اپنے. نہیں, ہمیں تو بیسکلی انٹرسٹ اس چیز میں تھا کہ, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ خلیل صاحب کام کر رہے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر. شکر اچھا, الحمدللہ. ایک یہ شجاعت صاحب آپ سے سوال, آپ بہت عرصہ منسلک رہے اور آپ کچھ عرصے سے آپ اس طرح سے آپ بہرہ مند نہیں کر رہے اپنے دیکھنے والوں کو, اور جو خاص طور پہ ہم جیسے لوگ ہیں جو سیکھنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں, تو آپ کیا سر کیا چل رہا ہے, کیا اگلے پروجیکٹس کیا ہیں آپ کے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیے پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ سے کہ جتنا خدا نے اتنا وہ دیا, میں اس کا شکر نہیں ادا, کئی زندگیاں چاہیے مجھے اس کا شکر ادا کرنا. دیکھیے نا, ایسے آدمی مجھ سے پیار کرتے ہیں اور دنیا میں کیا چاہیے, آپ یہ سوچیے ذرا اس بات کو. ایسے کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں تو خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتا. اب مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے, پیسے لا کے رکھتے ہیں اتنے, ایسا ڈرامہ کر دو, اچھا جی اسکرپٹ دکھاؤ,
میرے پران اڑ جاندے نے جو اسکرپٹ میں پڑھتا ہوں کہ یار یہ کیا اس میں کروں کیا, تو یا اللہ بس معاف کر دو. اچھا جی, میں کہ نہیں کر سکتا بھائی, تو مجھ پہ دوش نہ دیجئے, مجھے قصوروار نہ کہیے کہ میں نہیں کرتا. مجھے لاؤ نا یار منو بھائی دو کہیں سے, مجھے یاور حیات دو, مجھے اشفاق احمد خان دو, مجھے بانو آپت, مجھے دو تو صحیح کو لکھنے کے لیے. کس کا میں ڈرامہ کروں, کیا کروں, نہیں ہوتا. اس واسطے جناب میں نہیں کر سکا, تو مجھے اس کے لیے معافی. اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود بھی کچھ کروں. آج بھی ان سے دوستوں سے بات ہو رہی تھی, میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک اپنا یوٹیوب چینل بناؤں جس میں کم از کم میں اپنی آواز کے حوالے سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کر سکوں. تو وہ پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے جناب کہ اب سوچ رہے ہیں, جو آپ نے مجھے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے, تو اس کے اوپر. اچھا, ایک وہ غزل خلیل صاحب نے ابھی تازہ کہی اور کیا خوبصورت کہی ہے, آپ کی آواز میں ہو جائے تو مزہ آ جائے. جی یہ ابھی انہوں نے مجھے دکھائی ہے, اتنی جلدی بیٹا ہوتا نہیں. ہمارا کام یہ ہے, میرا ہمیشہ سے ایک بات یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی اسکرپٹ ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں میں آج نہیں کر سکتا. مجھے پوچھتے آج کیوں نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں جو اسکرپٹ میرے ساتھ ایک رات سوئے نا وہ میرا اسکرپٹ نہیں ہوتا. کیا بات. مگر یہ آدمی کیونکہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے, تو ان کی یہ نظم میں آپ کو یہ غزل جو ہے یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح اللہ پاک کروا دے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے, ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. کیا بات کہہ دوں گا تو کل اس سے مکر سکتا ہوں, ہاتھ روکو مجھے تحریر سے ڈر لگتا ہے. واہ. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے, ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ. جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, ضمیروں کو سلایا جا سکے. جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے. کیا بات. واہ واہ, کیا خوبصورت لکھی قمر صاحب, خلیل الرحمان قمر صاحب نے. اور کیا اب سر آپ نے, میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا یہ سعادت جیتے رہیے آپ, جیتے رہیے. بس آپ کا حکم تھا تو میں نے کہا میں کر دیتا سر. ہوں. یہ جو کنٹرول ہے آواز پہ, کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. کیا وہ آپ کچھ پہلے بھی ہم ریکارڈ اس سے پہلے شو سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے, اور کس طرح سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک طریقہ تو بلا شبہ یہ کہ آپ کو دیکھ کے سیکھنے کی, امیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے اور ہم کوشش کرتے ہیں, امیٹیٹ آپ کر لیں گے, مگر امیٹیٹ کرنے میں جب تک آپ کی ریاضت شامل نہیں ہوگی وہ بات نہیں بن سکتی. سر اس پر کچھ کہیے, میں عرض کروں گا اس پر کچھ بتائیے, کیونکہ سننے والے ایسے ایکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ہاں آواز کا, منہ کی ایئر کا استعمال جن کو نہیں آتا, جن کی بیلنسنگ آف ڈائلاگ اور مکاح دونوں ٹھیک نہیں ہیں. اینڈ آئی وش ان کو ڈائریکٹلی سمجھایا جائے تو شاید ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن آج شاید آپ کو سن کر ان کو خیال آئے کہ باتیں اس طرح کی جاتی ہیں. میں تو بڑی محبت آپ کی دیکھی, اس میں وہی بات آتی ہے پہلے کہ ریاضت. آپ ایک گلوکار سارے کتنے سال استاد امان علی خان سے میں نے پوچھا یہ سارے گاما یہ کب تک ہوتا, انہوں نے شاہ جی سا پک جائے تو بندہ گویا ہو جاتا, پہلا مطلب کارڈ پک جائے تو آدمی گویا ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ ریاض بنے گے, جی کتنا ٹائم لگتا ایک سا پکانے میں, کدی ساری زندگی لنگ جاتی تو سا نہیں پکتا. اب اس کو کیا کریں گے, دیٹ از دا فیکٹ. یہ اصل بات ہے. تو اس طرح تو نہیں کہ بھئی یہ ہو جاتا ہے, اس کو تو سیکھنا پڑے گا اور آپ کو اس کی ریاضت کرنی پڑے گی کہ یہ کیا ہے, کس طرح بولنا ہے, کیا کرنا ہے. اس سے بھی پہلے جو بات ہے, آپ اردو سیکھیے, آپ لفظ کی حرمت جانیے کہ لفظ کہہ کیا رہا ہے آپ سے. جب تک آپ لفظ کی حرمت کو نہیں سمجھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, آپ اسے آگے لے کے نہیں چل سکتے. پھر میں ایک آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں, آپ کے لیے بھی بڑی نئی بات ہوگی. میں اکثر یہ کہا کرتا تھا, رائٹر جب لکھ دیتا ہے اسکرپٹ تو ختم, اس کے پاس اب اور کچھ نہیں ہے لکھ دینے کے لیے. اسکرپٹ لکھ جو دیا ختم ہو گئی بات. ایسا ہی ہے نا جی. بالکل. ڈائریکٹر کے پاس گیا, اس نے جو کچھ سمجھانا تھا آپ کو سمجھا دیا, جی یہ کیریکٹر اس کو کر دیں, یہاں تک کر دیں. ڈائریکٹر صاحب کا کام ختم ہو گیا.
اب ایکٹر کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو اسکرپٹ اس کے پاس آیا, جو ڈائریکٹر نے اس کو بتایا ہے, اس کے اندر رہ کے وہ کیا کریٹ کرے, وہ کیا نکالے. پھر نکل آتا ہے شہزادے, یہ پھر نکلتے ہیں اندر سے, پھر کریشن شروع ہے. یہ ایکٹر کی کریشن ہے. تو یہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, اب اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے رائٹر ہے میرے ڈائریکٹر سے باہر ہو, سب اس کے اندر تھی, مگر اس کے اندر کریشن پھر شروع ہو جاتی. تو یہ کریٹ کرنا, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو بس جناب یہی بنیادی بات ہے. آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ کس طرح لوگ, اچھا کہہ دیا, بہت اچھا کہہ دیا. ایسا ہے یہ بھائی. سمجھ اچھا, ہمارے یہاں پہ میڈیا کی اگر بات کی جائے, اتنے لوگ جو ڈرامہ میں یا فلم انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے, ہمارے یہاں پہ سر اتنا سیکھنے کا, لوگوں سے سیکھنے کا اتنا موقع بھی نہیں ہے. ایک یہ بھی یہاں پر معاملہ ہے. وجاہت, فار دا لانگسٹ ٹائم یو بن ورکنگ ان میڈیا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے چینلز میں کام کیا ہے. میرا ذاتی طور پر یہ ہے کہ خاص طور پہ جو شجاعت صاحب بات کر رہے ہیں, خلیل صاحب بات کر رہے ہیں, ادائیگی کے حوالے سے دیکھنا سیکھنا, ہمارے جو کانٹینٹ کے حساب سے بہت زبردست قسم کے لوگ یہاں پر انڈسٹری میں ہیں, لیکن اتنا زور اور خاص طور پر اتنا زیادہ سٹریس دیا نہیں جاتا اس کے اوپر کہ کیا آپ کا تلفظ کیا ہونا چاہیے, یا پھر آپ کا آواز انٹونیشن آپ کی کیا ہونی چاہیے, اتار چڑھاؤ وغیرہ. ایکسپیرینسز کیسے رہے ہیں آپ کے اس میں؟ اچھا, کچھ شیئر کریں کوئی اس میں آپ کے کوئی جو ایکسپیرینسز ہوں جو محسوس کر نہیں, سکیں. یہ جس طرح آپ نے بات کی ہے یہ بہت اہم بات ہے. خود میں اب تک جتنے حصے سے میڈیا کا حصہ رہا ہوں, جتنے ٹائم سے, اب شاید سر آواز سے زیادہ یا کسی محنت سے زیادہ آپ کی خوبصورتی پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. میری اب تک کی جو آبزرویشن رہی ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن یہ میرا مشاہدہ رہا ہے کہ اب محنت زیادہ میٹر نہیں کرتی, اسکرین میٹر کرتی. بہت اچھی, میں آپ کا جواب دوں گا اس بات جی کا. جی. تو یہ میرا ذاتی مشاہدہ یہی رہا ہے مختصر, کہ ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اچھا لگ رہا ہے, دیکھنا پہلے ہے, لوگوں نے سنا بعد میں, تو ٹھیک ہے اسکرین اچھی چلنی چاہیے. لگ رہا کا بھی ہوتا ہے, لگ رہی کا خوبصورت زیادہ. تو ریپلیس ہو جاتے ہیں نا. نہیں نہیں, اب اور بہت سارے خوبصورت ہے لائن میں کھڑے ہوئے. سر بے شک ریپلیس ہو جاتے ہیں, لیکن سر سکہ رائج الوقت اس وقت یہی ہے. سکہ رائج الوقت بات ہے, اسی لیے یہ اپنے لیے خود گڑھا کھود لیتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, کہ جب آپ اس بات پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ آئی ایم لکنگ گڈ, Yeah. تو دیر آر سو مینی گڈ لکنگ ان دا کیو, وہ آپ کو ریپلیس کر لیں گے. Absolutely. آپ کا ڈسکریمنیشن کب آئے گا؟ جب آپ کا ووکل ٹھیک ہوگا. دیٹ شوڈ ڈسکریمنیٹ, کیا آپ بولتے کیا ہے, آپ کا Stand out بیلنس کریں کیا گے. ہے, وہ پھر آپ کو وہ ان خوبصورتوں میں پھر سب سے خوبصورت ہو جاتے ہیں آپ. یہ یاور صاحب کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. شور سر. کہ چند جی یہ جڑے تسی کپڑے پا لیندے ہو نا بار بار, یہ تے فیشن شو لگدا ہے. یار کم کتنے گا, کام کتنے. صحیح. اب آپ کو میں بتاؤں اس کی ایک مثال آپ کو میں دوں. 40 فلموں میں کام کر رہا, 40 فلمیں, صبح شام رات, وقت نہیں ہے. یاور صاحب کو حکم آ گیا, استاد میرے, یعنی چند جی ڈرامہ کرنا. میں اچھا جی حکم کرو, بسم اللہ. میں کہا سر مصروفیت بڑی, کوئی گل نہیں, خیر ہے. اچھا یہ ٹینڈ کرانی پینی ہے, لو. میں کہا سر وہ اتنا تو اتنے بھی گھی پانی ہے نا, ٹھیک ہے جی. 6.25 فٹ کا آدمی, ٹینڈ کرائی ہوئی, اینٹی گلیمر تھیسس. میں کوچوان ہوں, میری بیوی بندیا تھی, اور وہ کوچوان ہے بیچارہ, پھٹے پرانے کپڑے, ماڑی جی دھوتی. اور پھر یہ دیکھیں کام کیا کروایا. چودھری اس کی گھوڑی کھول کے لے گا, منتھا کردہ پھردا. ہوں اندازہ کرو میرے ورگا بندہ, میں مر گیا, میں بچی کیویں پالاں گا جی, میں کی کراں سر, میری گھوڑی دے دو جی, اللہ دا واسطہ جی, رسول اللہ واسطہ مینوں. یعنی یہ کروایا انہوں نے اس وقت جب گلیمر چل رہا تھا. کراچی سے بڑے بڑے گلیمر, ان کو نہ بیٹا گلیمر کچھ نہیں ہوتا, کام کر کے. پر اس کیا ہوا, اس سیریل سے مجھے فلم انڈیا والوں نے بلایا کہ آؤ یہ ہماری فلم کر دیں. میں کہا نہیں یار اس طرح تو نہیں ہو سکتا. مطلب وہ پھر کام رجسٹر ہو جاتا. درست, بالکل ٹھیک بات. تو یہ اصل بات وہی ہے بیٹا جو انہوں نے کہا ہے. اسٹینڈ آؤٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. گلیمر لکس کتنی دیر تک, اب گلیمر کتنی دیر یہ تک. تو ہوا کا جھونکا ہے, گلیمر گزر از جائے این گا. انڈیفائنڈ ٹرم ان پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے واپس آئیں گے. پاکستان فلم انڈسٹری کا آگے فیوچر کیا نظر آ رہا ہے پوچھیں گے خلیل الرحمان قمر صاحب سے, شجاعت ہاشمی صاحب سے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو اینکرز موجود ہیں ان سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھنا ہے. وہ اس حوالے سے کہ ان کے ایکسپیرینسز خاص طور پہ اس فیلڈ کے اندر اپنے سینئرز کو لے کر کیسے رہے ہیں, اور انہوں نے ان میں سے کیا سیکھا ہے. اور خاص طور پہ ان کے کچھ کولیگز ایسے ہوں گے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کا بڑا شوق ہے کہ وہ نیوز سے شوبز کی طرف چلے جائیں. تو یہ ٹرانزیشن کیوں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, یا پھر وہاں سے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں, اس پہ آن اے لائٹر نوٹ بات ہوگی آفٹر دس بریک.
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं. हमें ज्वाइन किया है एक और सेलिब्रिटी ने इस ट्रांसमिशन में. नवीद नाशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. पाकिस्तान के एक नामवर कंपोज़र हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामाज के हिट तरीन जो पिछले साल के OSTs हैं आपने सुने होंगे. एक आध उनकी अपनी आवाज़ में भी है और उसके अलावा तमाम की कॉम्पोजिशंस नवीद नाशाद ने दी हैं. नवीद, वेलकम टू द ट्रांसमिशन. जी, इससे पहले कि नवीद कोई बात करे, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसका नाम जब भी लिया जाए, बल्कि इसको भी शर्म आनी चाहिए इस बात पर, इसका नाम लेना चाहिए नवीद वाजिद अली नाशाद. वाह, ये वाजिद अली नाशाद का बेटा है. बिल्कुल. वाजिद अली नाशाद मेरा यार था और व्हाट अ वंडरफुल कंपोजर ही वाज. तो आई डोंट वांट के आउट ऑफ हिज नेम दिस पर्टिकुलर नेम शुड बी मिस्ड. आई रिक्वेस्ट नवीद वाजिद वाजिद अली अली नाशाद. नाशाद. अच्छा खलील साहब, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी इनकी, आपने भी देखी होगी. उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ बैठ के स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड कर रहे हैं. मुझे यकीन करें कि पहली दफ़ा पता चला कि कंपोज़र का एक्चुअली ये काम होता है, एक कदम ब कदम लेकर चलना. इस पर थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट काम है. और ये एक बड़ा एक ऐसा टैलेंट है कि जो शायद सीखा नहीं जा सकता. ये आपके जीन्स में. देखिए, कंपोजर इज अ गिफ्टेड पर्सन. एब्सोल्युटली. गायक इज अ गिफ्टेड पर्सन. जहाँ वो अपने काम का उस्ताद है, वहाँ अल्लाह की इस पर मेहरबानी है, ये अपने काम का उस्ताद है. बिल्कुल ठीक बात है. अच्छा नवीद, एक तो ये बात हो गई, यू आर एब्सोल्युटली अनडाउटेडली अ गिफ्टेड पर्सन. वो खुदा की अता है. इतने लो की क्यों हैं आप? पता क्यों नहीं है लोगों को? आप अच्छा, आप गाते भी बड़ा ज़बरदस्त हैं. एक है कि गाने में कंपोज़र मैं फिर इस आज मैं तो एक दिन मैं और वाजिद अली नाशाद बैठे गाना करवा रहे थे. इतने में ही आया मेरे पास. इसकी उम्र होगी कोई 18 साल उस वक्त, 18 साल. कहता अंकल मैं एक गाना मैं गाऊं. और मैं इसको मना किया करता था. उन दिनों वाजिद अली नाशाद 18 से ज़्यादा थी कुछ उम्र. उनकी तबीयत ख़राब थी और मुझे पता चल गया हुआ था कि वक्त आ गया बुरा. तो मैं चाहता था कि इसको अल्लाह ने दिया भी हुआ है, ये गायकी की तरफ मत जाए. तो एक देखिए, मैं शायर था, मैं ड्रामा लिखता था, तो वन डे आई हैड टू चूज़ कि मुझे करना क्या है. ठीक. तो मैं इसके हवाले से भी, बिकॉज इज सच अ क्लोज रिलेशन टू मी, यू नो. तो मैंने कहा अच्छा चल जा गा ले. और मैंने बादल नाखास्ता कही ये बात कि चल जा गा ले. जब अंतरा ये गा रहा था तो मैंने कहा बाहर निकल, इधर आ. बीच में से बाहर मैंने दी एक खींच के इसके मुँह के ऊपर. और मैंने कहा आज के बाद तुमने गाना नहीं है, तुमने कंपोजिशन करनी है. और वो इसने फिर आके साबित किया मेरे पास तुम हो में. एब्सोल्युटली. कि माशाल्लाह इज सच अ वंडरफुल कंपोजर. एक बात सिर्फ और मैं कहना चाहूँगा. वाजिद की बात कर रहे हैं आप. वाजिद हमारा भी दोस्त था, मगर इनके जो दादा थे नाशाद साहब, नाशाद साहब, उनसे भी मेरी थोड़ी मुलाकात रही. बहुत ज़्यादा तो नहीं रही, बिल्कुल उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा था. वो जो गाना मैं उस वक्त याद कराना चाह रहा था आपको, वो गाना था आग लग जाए इस ज़िंदगी को, शम्मा तरसेगी अब क्या कंपोजिशन आप देखें क्या है. जी सर. गालिबन भैरवी में है और क्या जगहें बनाई हैं उन्होंने, सुभान अल्लाह. सर इत्तेफाक नहीं हुआ एक्चुअली मेरा उसको सुनने का, लेकिन वो आपने कभी कहा बेटा है इसको तो मैं गुनगुनाइए definitely घर जाके, सुनूंगा आपको इतना मजा आएगा कि कोई हद नहीं. क्या क्या कंपोजिशन. नवीद, वो मैं बड़े तो- आदमी थे, वो भी अच्छा बड़े अकबर, आदमी. ईद का दिन मैं है. वैसे पूछना चाह रहा था नवीद से एक छोटी सी बात कि आप माशाल्लाह गा भी इतना अच्छा लेते हैं, लेकिन वो पहले ही बता दिया. कमर साहब ने नहीं, कहा कि अच्छा मैंने गाता है. खींच के दी. But we मैं have- पूछना चाह रहा था कि That's it. व्हाई डोंट यू His परस्यू forte अ is करियर. actually composition. अकबर आप, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें मैंने तालीम डायरेक्शन म्यूज़िक कंपोजिशन इसकी ली. एक्चुअली सिंगिंग तालीम ली नहीं मैंने, और मैं अपने आप को आज तक भी सिंगर नहीं मानता. देखें ये एक खुदा की रहमत है कि ये मैं स्किल उसने अता किया. आई एडमिट कि आई एम नॉट सिंगर एक्चुअली. खलील साहब ये नहीं, you मैं are a खुद singer, own- लेकिन लेकिन गा सकते हैं देखो, बड़ा जबरदस्त. नवीद, मैं जो हमेशा एक बात करता था, कंपोजिशन में तुम बहुत आगे हो, ये बात तो हम उस चीज़ को क्यों ना पकड़े जहाँ से आगे जाने का रास्ता आसान है. खलील साहब, आप समझते हैं कि मतलब कंपोजिशन के साथ अगर ये सिंगिंग में आ जाएंगे तो वो मुतासिर नहीं, वो मुतासिर होगा. बिल्कुल एग्जैक्टली. भाई देखिए, Master of मुझे one. आज तक मुझे हौसला नहीं हुआ कि मैं डायरेक्शन करूं. मैं इस काम में, मैं इसमें रहने दो भाई. मैं जिस काम में हूँ इसमें ही रहने दी. अच्छा परिशे, कुछ पूछना चाह रहे अच्छा थे. अकबर, मैं कह रही थी कि इतना खूबसूरत आज ईद का दिन है और सुबह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. एक चीज़ को तो हम फरामोश किए बैठे हैं, वो ये है कि घर में होते तो किसी से अब तक ईदी ले चुकी होती, बल्कि अच्छी खासी बटोर चुकी होती. अब महफिल जमी हो, बड़े बैठे हों और ईदी ना मांगे, फिर ऐसा तो हो नहीं सकता. नहीं, मांगो, तो इस मांगो. मौके से फ़ायदा उठाते हुए Please. सर Bargain करें नवाजिश यहाँ पे कीजिए.
हम छोटे हैं तो हम आपसे खलील साहब, तकाजा बिस्मिल्लाह कर रहे कीजिए हैं आप। कि ईदी दे हमें। खलील साहब अभी ईदी उन्होंने में दो लाइव शेर ईदी लेनी है बिल्कुल आपसे। मेरा भी यही ख्याल है। देंगे इंशाल्लाह, अगली ईद नहीं आनी। नहीं सर, इस ईद पे चाहिए ना। आफ्टर इतनी द मोतबर हो ट्रांसमिशन जाओगे सर अगली ईद इतना को तो मैं खूबसूरत ईद आपने दे सूट पहना वॉलेट हुआ उनका गाड़ी है, में। अपना ईद का सूट आप कितने दिन पहले ईद आप से इन्हें खरीदते शेर हैं? सुना दीजिए सर, कोई शेर सुना दीजिए। नहीं, क्या क्या ईद का सूट? मैंने कहा कि ईद का सूट आप कितने दिन ईद से पहले खरीदते हैं? अच्छा, ये अच्छी बात हुई कि सूट का जिक्र हो गया। ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जिसके बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ मैं, वाह, वो है मेरे कपड़े। इसके बारे में आप सुनिएगा, ये वाकया जो है मैं 2-4 दफ़ा पहले भी सुना चुका हूँ। छोटा था तो गरीब बच्चा था मैं बहुत। मोहल्ले की खातीन मुझे अपने बच्चों के साथ बैठने नहीं देती थी। भुट्टो साहब का फ़ैन था बहुत बड़ा। ओ भुट्टो साहब पहनते थे बैन वाला कोट, वाह, और मैं गुर्बत में लंडा नहीं पहनता था। वाह वाह वाह, लेकिन अगर वो बैन वाला कोट लंडे से मिल जाता तो मैं पहन लेता। मोहब्बत। तो हुआ ये शुजा साहब कि किसी ने, मेरे मामू ने मेरे अब्बा को कपड़ा दिया सूट का। वो लंडे से भी सूट लेके पहना करते थे, ही वॉज फॉन्ड ऑफ डूइंग दैट। तो मैंने उनको कहा कि आप ये सूट मत सिलवाइए, आधा कपड़ा मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। मैंने शादबाग में इसहाक टेलर होते थे, उनसे 80 रुपये दे के वो कोट सिलवा लिया, बैन वाला कोट। एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड। दैट शोज वाह, स्टिल अब वो मैं पहन के बड़े ठस्से के साथ, उन दिनों में देखिए, अब मैं आपको समझाऊं, उस ज़माने में किसी से ये पूछना कि ये किन्ने दा ले आई, उसको गाली देने के मुतरादिफ था। इसका मतलब है वो पूछ रहा है कि लंडे से ले लिया है ना। ओए होए होए, आज वो ज़माना बदल गया है। आज जब पूछते हैं आप कितने का लिया है, तो आप somebody ask you कि कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया है या कौन सी ब्रांड का है। और जब ये पूछते हैं कि कहाँ से लिया है, तो मतलब होता है कि कौन से मुल्क से लिया है। तो वो मैं पहन के ठस्से के साथ एक खाला के घर गया। पूछा कि वे सोना में कोट किन्ने दा ले आई? मैं कहा नहीं लिया नहीं खाला जी, खुदा दी किस्मत सुआया है। मैं कहा चल वे, बिकॉज शी डजंट बिलीव कि इसकी औकात है कि 80 रुपये दे के सिलवा ले। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह पाक दी कसम है, मैं सुआया है। बट शी डिडंट बिलीव। मैं एक और घर गया, वहाँ भी यही हाल हुआ मेरे साथ। मैं 2-3-4 घरों में गया, खुदा की कसम मैंने कस्में खाई, किसी ने नहीं माना। मैं ज़िंदगी में पहली बार डिप्रेस हुआ, घर लौटा, वो कोट उतारा, मेरी माँ का एक सब्ज़ रंग का ट्रंक था, उसमें डाला और फिर कभी नहीं पहना। अब मैं आता हूँ 1995 में। आई वॉज हेडिंग ए मुदारबा, आई वॉज अ बैंकर। मेरा भाई मेरे पास ऑफिसर था, मेरे कमरे में आया तो हम इकट्ठे रहते थे। बट आई वॉज सो इन टू माई बुक्स एंड स्टडीज़ कॉन्टिन्यूज इन माई लाइफ टिल आई वॉज ए बैंकर, मुझे पता ही नहीं होता था। मैंने देखा ही वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस कोट। तो मैंने कहा रहा है बड़ा नाइस स्टफ, कहाँ से लिया है? कहता पाए ना 150 रुपये का लंडे चो लिया है। तो अब तक मैंने लंडा नहीं पहना हुआ। मैंने कहा ऐसा करो, मेरा ड्राइवर को लो, इस तरह के 2 कोट लो और इक्लिप्स वालों को ड्राई क्लीन के लिए दे आओ। वाह, वो गया, उसने आके मुझे 2 घंटे बाद बताया कि 2 इससे भी अच्छे कोट जो मैंने पहने हुए लेके मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिए। 2 दिन बाद कोट आ गए। उससे अगले दिन बोर्ड मीटिंग थी, मैं बैठा हुआ हूँ और एजेंडे पर बड़ी सीरियस बहस चल रही है। तो यकायकी डॉक्टर अपना आसिफ हफीज़, अपना आसिफ जमशेद शाह साहब, चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब, वो मेरी तरफ झुके हैं। टच द कॉलर ऑफ माई कोट। बड़ा नाइस स्टफ खलील साहब, कहाँ से लिया है? मैं सर 150 रुपये का लंडे चो लिया है। अरे क्या बात करते हैं। मैं सर अल्लाह पाक दी कसम 150 रुपये का लंडे चो लिया है। अरे जाने दीजिए सर, मैं उस दिन भी कसम खा रहा था, आज भी कसम मैं आज भी कसम खा रहा था। ना उस वक्त किसी ने मुझ पर बिलीव किया, ना आज मुझ पर बिलीव किया। एक शेर आप तो हमने कपड़ों को समझ लिया है कि दे कैन मेक यू। नो नो, कपड़ों की वजह से आपको नहीं सजना, ये कपड़ों को पहन के कपड़ों का सजना बड़ा ज़रूरी है आप पर। वाह, क्या बिल्कुल। इसमें शेर एक मुझको याद आया, जिद तो देखो जिसकी खातिर अपना मजहब छोड़कर मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। तो ये जो सारे इन्होंने कोट पहने उसमें आखिर ये निकला बीच में से। बिल्कुल ऐसे ही है जी, असल में यही बात है बेटा Absolutely. कि एक question कपड़ा करना चाह रही हूँ मैं। कोई बात नहीं होती, जी। अंदर कपड़े के अंदर जो अंदर चीज़ है जो ना है। वो कोई चीज़ होती है। बिल्कुल इसमें कोई शक If you are not a brand wearing brand is just touch
I'm sorry, I It's will useless. use them.